السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درس حدیث اور آج کا موضوع ہے اپنے والد کے دوست اور والد کے دوست کے اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابر البر ان یصل الرجل اہل ود ابیہ، بہترین نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے والد کے دوست کے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اب والدین کی خدمت اور تواضع تو یہ ایک فرض ہے، لیکن شریعت اسلامیہ میں ان کی خدمت یا ان کے ساتھ حسن سلوک کا ایک انداز یہ بھی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اپنے والد کے دوست کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے اور اپنے والد کے دوست کے جو بچے ہیں، جو ان کا اہل خانہ ہے، ان کے ساتھ بھی بہترین سلوک سے پیش آنا ہے۔ اب اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کریں، اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو کیسے اپنایا، تو ہم صحابہ کی زندگی کو پڑھ کر اس کو اپنے لیے نمونہ بنا سکتے ہیں۔ اور جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اور صحابہ کی سیرت کو اپنائیں گے تو اس دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے اور کل قیامت والے دن بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کے سامنے صرف دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک دفعہ مکہ معظمہ تشریف لے کے جا رہے تھے، وہاں پہ حاضر ہو رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص ملا۔ آپ سواری سے اترے، اسے سلام کیا، اچھے طریقے کے ساتھ اس سے گفتگو کی، اس سے ملے اور تحفتاً اپنی پگڑی شریف اتار کے اس کو دے دی، اپنی دستار اس کو دے دی اور پھر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو راستے میں عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے عبداللہ، آپ نے اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کیا ہے؟ اگر آپ صرف اس سے سلام لے لیتے یہ کافی تھا، آپ نے اتنا بڑا تحفہ بھی اسے پیش کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، میں نے اس کے ساتھ یہ اچھا سلوک اس وجہ سے کیا ہے، میں نے اپنی پگڑی، اپنی دستار اس وجہ سے اس کو تحفے میں دی ہے کہ یہ میرے والد کے دوست کا بیٹا ہے، اور میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ جو آدمی بہترین نیکی کمانا چاہتا ہے، اور بہترین نیکی یہ ہے کہ اپنے والد کے دوست کے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پہ عمل کیا ہے۔ اب دوسرا واقعہ بھی ہمیں کتب سے ملتا ہے کہ ایک صحابی حضرت ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ حاضر ہوتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کی ملاقات کے لیے آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، سلام و کلام ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ واپسی کے لیے رخصت ہونا چاہتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کی ملاقات کے لیے کیوں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں؟ انہوں نے پوچھا، نہیں مجھے نہیں معلوم۔ تو انہوں نے بتایا، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ بات سنی ہے کہ بہترین نیکی یہ ہے کہ اپنے والد کے دوست کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ آپ کے والد جو تھے وہ میرے والد کے دوست تھے، اور میں اس بہترین نیکی پر عمل کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کیا ہے، اس وجہ سے میں آپ کی ملاقات کے لیے یہاں پہ حاضر ہوا ہوں۔ تو یہ زندگیاں ہماری جو ہے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق گزریں، صحابہ کے نقش قدم پہ ہم گزار دیں اپنی زندگیاں، تو یہ زندگیاں ہماری اس جہان میں بھی کامیاب ہو جائیں گی اور کل قیامت کے دن بھی ہم فلاح پا جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح
صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ پہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کیا ہے۔ آج اس فتنے کے دور میں ہم بھی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔